أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب سورہ قریش کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں. کل کے سبق میں سورہ قریش کے مشخصات کے بارے میں آپ نے جانا اور اس سورہ کا محتوا کیا ہے اور اس کی تلاوت اور قراءت کی فضیلت اور اجر و ثواب کیا ہے اس سے آشنا ہوئے تھے. اب یہاں سے تفسیر شروع ہو رہی ہے. تفسیر میں پہلی چیز جو بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار ان خانے را باید عبادت کر، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے. جیسا کہ کل اشارہ کیا تھا کہ سورہ قریش سورہ فیل کا مکمل ہے اور سورہ فیل کا موضوع آپ جانتے ہیں اور اس کا محتوا جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ابرہہ ایک عظیم لشکر لے کر کے خانہ خدا کو ویران کرنے کے لیے آیا تھا اور اللہ نے کس طریقے سے اس گھر کی حفاظت کی تھی اور ابرہہ کے لشکر کو تارومار کیا تھا. ٹھیک، اور اللہ کی جانب سے یہ قریش کے اوپر بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے. اور سورہ قریش میں جیسا کہ کل اشارہ کیا گیا کہ اللہ نے اس سورہ میں ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو نعمتیں اللہ نے قریش کو عطا کی ہیں اور ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے قریش کو متوجہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس خدا نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے تمہارے اندر اس خدا کی شکر گزاری کا احساس پیدا ہونا چاہیے اور تمہیں خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے. از آنجا کی سورہ فیل شرح نابودی اصحاب الفیل بلشکریان ابرہے کہ بقصد نابود کردن خانہ کعبے و متلاشی ساختن ان قانون مقدس الہی آمد بودند آمد. یعنی جیسا کہ گزشتہ سورہ یعنی سورہ فیل میں اصحاب فیل اور ابرہہ کے لشکر کی نابودی اور یہ کہ ابرہہ اور اس کا لشکر جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے جو آیا ہوا تھا، جو خدا کے مقدس گھر کو نابود کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اس کا بیان گزرا ہے. در اولین آئے ان سورہ، اب یہ جس سورہ کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں آپ یعنی سورہ قریش، اس کی پہلی آیت میں کہ در واقع تکمیلی اس برائے سورہ فیل کہ جو حقیقت میں سورہ فیل کا تکملہ ہے، ارشاد ہو رہا ہے ماں لشکر فیل لا نابود کر دی و انہارا ہم چون کا در ہم کو بھی نشود کہ ہم نے فیل کے لشکر کو یعنی ابرہہ کے لشکر کو پوری طریقے سے نابود کر دیا اور انہیں چبائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا تاکہ قریش بے ان سرزمین مقدس الفت گیرن، تاکہ قریش کے دلوں میں اس مقدس گھر کی الفت اور محبت پیدا ہو وہ مقدمات ظہور پیغمبر اسلام فراہم گردد اور نبی کریم کے ظہور رسول خدا کی آمد کے زمینے کیا ہے مولانا فراہم ہو سکے. لِإِلَافِ قریش، اللہ نے خانہ خدا کو اس لیے بچایا، قریش کی حفاظت اس لیے کی تاکہ قریش کے دل میں خانہ کعبہ کی الفت اور محبت پیدا ہو اور پیغمبر عظیم الشان کی آمد کا زمینہ فراہم ہو سکے.
ایلاف مصدرس، مولانا ایلاف کیا ہے؟ مصدر ہے. وبمعنی الفت بخشیدن، یہ الفت بخشنے، الفت عطا کرنے کے معنی میں ہے، الفت ڈالنے، محبت پیدا کرنے کے معنی میں ہے. وَأُلْفَتْ بمعنی اجتماع توأم با انسجام و انس و التیامس. الفت کے کیا معنی ہے مولانا؟ الفت کے معنی ہے ایک ایسا اجتماع کہ جو اتحاد و انس و محبت کے ساتھ ہو. اجتماع محبت، مولانا متحد ہو کر کے ایک جماعت کسی چیز سے محبت کرے. چلے تو الفت کے معنی ہے اجتماع جو کہ انسجام اور انس و محبت کے ساتھ ہو. ان کے بعضی ایلاف را بموالفت و عہد و پیمان تفسیر کر دیا. بعض مفسرین نے ایلاف کو مصدر کے معنی میں نہیں لیا ہے بلکہ موالفت اور عہد و پیمان کے معنی میں لیا ہے. موالفت یعنی دو طرفہ عہد کرنا ایک دوسرے سے، الفت کا اور محبت کا. نہ تناسبی با ان واجہ دارت، یہ جو تفسیر کی گئی ہے دوسری والی موالفت اور عہد و پیمان والی، وہ اس کلمے کے ساتھ کسی طریقے کی کوئی مناسبت نہیں رکھتا. یعنی مفسر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے ایلاف کو جو موالفت کے معنی میں لیا ہے وہ اس لفظ کے ساتھ کوئی سازگاری نہیں رکھتا، کسی طریقے کی کوئی مناسبت نہیں رکھتا، بلکہ یہ مصدر باب افعالس، ایلاف باب افعال سے مصدر ہے. وَنَا بِمُحْتَوَى آیات ان سورہ، اور نہیں اس سورہ کی آیات کے محتوا کے ساتھ اس تفسیر کی کسی طریقے کی مناسبت ہے جو اس تفسیر کو قبول کیا جائے. بس کلمہ ایلاف کی دو تفسیر کی گئی ہے. ایک تفسیر جو اس کتاب کے مفسر نے کی ہے جنہوں نے بمعنی مصدری لیا ہے الفت بخشیدن، ٹھیک. ایک دوسری تفسیر جو کی گئی ہے جو موالفت اور عہد و پیمان کے معنی میں لی گئی، ٹھیک. ان دونوں تفسیروں میں سے دوسری تفسیر کا صاحب کتاب نے کیا ہے مولانا؟ انکار کیا، رد کیا ہے، اور اس تفسیر کو مناسب نہیں کہا. اور مناسب نہ ہونے کی دو وجہ بیان کی ہے. پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ موالفت کلمہ ایلاف کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا، لفظ اور معنی میں کوئی مناسبت نہیں ہے. لفظ کچھ اور ہے، معنی تم کچھ اور کر رہے ہو اس کا، تو پھر تفسیر کیسے صحیح ہوگی؟ چلو فرض کر لو لفظ کا صحیح معنی یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی جواب یہ دے کہ اس سورہ کے جو آیات کے مفاہیم ہیں، جو محتوا ہے، اس پر نظر رکھتے ہوئے اس لفظ کا یہ معنی کیا گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ کی آیات کے محتوا سے بھی یہ معنی تناسب نہیں رکھتا. لفظ کے معنی میں کوئی مناسبت ہے اور نہیں اس سورہ کی آیات کے محتوا کے ساتھ اس معنی کا کوئی تناسب ہے، لہذا یہ تفسیر صحیح ہے. بہرحال منظور ایجاد الفت میان قریش بسر زمین مقدس مکے و خانہ کعبہ است کر کے، بہرحال منظور یہاں پر جو ہے، جو مقصد ہے وہ قریش اور مکہ کے مقدس سرزمین کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان الفت اور محبت ہے. زیرا انہا و تمام اہل مکہ بخاطر مرکزیت و امنیت ان سرزمین در انجا سکنا گزیدے ہو جائیں، کیونکہ قریش اور جتنے بھی اہل مکہ ہیں سب کے سب اس سرزمین کی مرکزیت اور سرزمین کی
امنیت کو دیکھ کر کے وہاں پر مقیم ہوئے تھے، ساکن ہوئے تھے، لوگوں نے اپنے اپنے گھر بنائے تھے، لوگ وہاں آباد ہوئے تھے۔ قریش اور دوسرے اہل مکہ کے مکہ میں ساکن ہونے اور آباد ہونے کی وجہ کیا ہے مولانا؟ اس سرزمین کی مرکزیت ہے اور اس مقدس سرزمین کی امنیت ہے۔ بسیاری از مردم حجاز ہر سال به انجامی آمدن، حجاز کے بہت سارے لوگ ہر سال اس سرزمین پہ آتے تھے، مراسم حج را بجامی آوردن، حج کے اعمال انجام دیتے تھے، وہ مبادلات اقتصادی و ادبی داشتن، اقتصادی اور ادبی رد و بدل ہوتا تھا، تجارت کرتے تھے، خرید و فروش ہوتی تھی، ادبی محفلیں اور مجلسیں سجائی جاتی تھی، اشعار سنائے جاتے تھے، اے مولانا یہ تمام چیزیں بعض برکات مختلف ان سرزمین استفادے میں نمودن، اور اس سرزمین کے جو مختلف برکتیں ہیں اس سے مستفید ہوتے تھے، سب اس کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ ہمیں انہا درسائے امنیت ویجے آنگو، یہ تمام چیزیں مولانا خاص طور سے اس سرزمین کی امنیت کے سائے میں ہو رہا تھا، یعنی چونکہ یہ سرزمین پرامن تھی اور اس سرزمین کے پرامن ہونے کی وجہ سے ہی لوگ یہاں کی برکتوں سے مستفید ہو رہے تھے۔ اگر بالشکر کشی اب رہے با امثال او ان امنیت خدشدار بھی شد، اگر ابرہا کی طرف سے جو فوج آئی تھی، جو لشکر آیا تھا، یا ابرہا کی طرف کسی اور کی طرف سے کوئی لشکر آتا اور اس سرزمین پر حملہ کرتا تو اس سرزمین کی جو امنیت تھی وہ خطرے میں پڑ جاتی، خدشدار ہو جاتی۔ خانہ کعبہ اگر ویران ہو جاتا تو کیا کوئی اس زمین سے الفت کرتا؟ ہر انسان امنیت کا طالب ہوتا ہے، اور جہاں امنیت ہوتی ہے وہاں بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں، وہاں ہر چیز انسان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے مولانا؟ ہاں، تو اگر فرض کر لیں ابرہا یا کسی اور شخص کی جانب سے مکے کی امنیت پہ اگر حملہ ہو جاتا، مکے کی امنیت اگر خدشدار کر دی جاتی، حملہ کر دیا ہوتا ابرہا نے، تو مکے کی سرزمین پر جو امنیت قائم تھی وہ امنیت خطرے میں پڑ جائے۔ خانہ کعبہ اگر ویران ہو گیا ہوتا تو لوگ وحشت میں آ جاتے، افراتفری ہو جاتی وہاں، ٹھیک، اور پھر لوگ گھبرا کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے، نہ یہ کہ اس سرزمین سے الفت اور محبت کرتے۔ ہاں، اگر بالشکر کشی ابرہا، اگر ابرہا کے لشکر کشی یا امثال او یا ابرہا کی طرح کسی اور کی لشکر کشی کے ذریعے سے ان امنیت خدشدار بھی شد، مکے کی جو امنیت تھی اگر یہ خدشدار ہو جاتی، اس پر اگر حملہ ہو جاتا، اگر یہ امنیت خطرے میں پڑ جاتی، یا خانہ کعبہ ویران بھی گشت، یا فرض کر لو حملہ ہو گیا ہوتا اور خانہ کعبہ ویران ہو گیا ہوتا تو دیگر کسی با ان سرزمین الفتی پیدا نمی کر، تو پھر کوئی بھی شخص اس سرزمین سے الفت نہ کرتا۔ اس سرزمین سے الفت کرنے کی اہم ترین وجہ اس سرزمین کی امنیت ہے۔ واجہ قریش بطوری کی بسیاری از مفسران و ارباب لغت گفتے ہیں۔ اب لفظ قریش کی توضیح دینے جا رہے ہیں۔ یہ قریش جو آیا ہے لإلاف قریش، قریش کا مطلب کیا ہے؟ واجہ قریش یعنی کلمہ قریش بطوری کی بسیاری از مفسران و ارباب لغت، جیسا کہ بہت سارے مفسرین اور بہت سارے صاحبان لغت نے گفتے اند کہا ہے کہ در اصل بمعنی نوعی از حیوانات بزرگ دریائیس، کہ قریش اصل میں
دریائی بڑے حیوانات جو ایک خاص قسم کے ہوتے ہیں اس کے معنی میں ہے. نوعی از حیوانات بزرگ، بڑے جانوروں کی ایک قسم کہ جو جو دریا میں رہتی ہے. دریا میں رہنے والے عظیم حیوان کی ایک قسم ہے کہ ہر حیوان یا بے آسانی میں خورد، کہ جو ہر جانور کو آسانی کے ساتھ کھا جاتا ہے. ٹھیک. ان عبارت از ابن عباس معروف است که وقتی از او سوال کردن چرا قریش را قریش مینامند در پاسخ چنین گفت. کہہ رہے کہ یہ عبارت ابن عباس سے معروف ہوئی ہے کہ ابن عباس سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے، قریش کو قریش کہے جانے کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے جواب میں فرمایا لدابة تكون في البحر من آدم دبابه يقال لها القريش لا تمر بشيء من من الخط والسمين إلا أكلت. لدابة یعنی کہ قریش کو قریش بے ان خاطر اس وجہ سے کہا جاتا ہے آنس کی دراصل نام حیوانی از بزرگ ترین حیوان دریا کے جانوروں میں سے سب سے بڑا ایک جانور ہے کہ بے ہیچ حیوان لاغر و چاقی نمی گزرت، کہ کسی موٹے یا دبلے جانور کے پاس سے یہ جانور نہیں گزرتا مگر ان کی آندمی بلعاد، مگر یہ کہ اسے نگل لیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے. بس قریش کے معنی ہے عظیم اور بڑا دریائی جانور. خب سپس از اشعار عرب برای سخن خود شاہد میآورد. اس کے بعد عرب کے اشعار سے دلیل پیش کرتے ہیں اور شاہد لاتے ہیں کہ اشعار عرب میں بھی قریش اسی معنی میں ہے دریا کا عظیم جانور. سپس از اشعار عرب، اس کے بعد یہ کہنے کے بعد ابن عباس عرب کے اشعار سے برائے سخن خود اپنے کلام کے لیے، اپنے دعوے کے لیے شاہد نیا اور دلیل لاتے ہیں. بنابراین انتخاب این نام برائے قبیلہ فوق بخاطر قدرت و قوت این قبیلے و سوء استفادہ شان از این قدرت بوده است. بس مولانا بس قبیلے قریش یا اس قبیلے جس قبیلے کو قریش کہا جاتا ہے اس قبیلے کو قریش کہے جانے کی وجہ ان کی قدرت و توانائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قبیلے قریش کو قریش کہے جانے کی وجہ اس قبیلے کی قدرت و طاقت ہے. تو کبھی کبھی اپنی اس قدرت سے، اپنی اس طاقت سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے، غلط استعمال کرتے تھے. یعنی جس طریقے سے دریا کے سب سے بڑے جانور اور حیوان کو قریش کہا جاتا ہے جو قدرت و طاقت میں سب سے بڑا ہوتا ہے، جو ہر چھوٹے بڑے کو آسانی کے ساتھ نگل لیتا ہے، کھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ویسے ہی سرزمین حجاز پہ جو قبیلے تھے ان قبیلوں میں سب سے طاقتور قبیلہ کس کا تھا؟ قریش کا تھا. ان کی طاقت اور ان کی قدرت کی وجہ سے انہیں قریش کہا گیا. اور یہ لوگ بھی کبھی کبھی اپنی قدرت کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے. ولباس انگ اسمادیں قرش بر وزن فرش بمعنی اکتساب دانستے ہیں. لیکن بعض علماء اور مفسرین نے قریش کو مادہ قرش سے لیا ہے. کہا ہے کہ قریش
قرش سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی ہے اکتساب۔ اکتساب یعنی تجارت، خرید و فروش، لین دین۔ چنانچہ ان قبیلے غالباً بتجارت و کسب مشغول بودیان، کیونکہ یہ قبیلہ عام طور سے تجارت اور کسب و کار میں مشغول رہتا تھا، اس لیے ان کو قریش کہا گیا۔ چونکہ یہ قبیلہ تاجروں کا قبیلہ، اس قبیلے کے اکثر لوگ تاجر تھے، معاملات انجام دیتے تھے، اسی لیے ان کو قریش کہا گیا، تجارت کرنے والے۔ ٹھیک مولانا، یہاں تک واضح ہے؟ بعضی نیز ان مادے را بمعنی باز رسی و تفتیش بھی دانند۔ بعض علماء مفسرین نے کہا ہے کہ قریش بمعنی باز رسی اور تفتیش، پوچھ تاچھ، تفتیش کرنا۔ مولانا جیسے مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو پھر اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، تفتیش کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ اس معنی میں ہے۔ بعض انجا کی قریش از حال حجاج خبر می گرفتن و گاه به کمک آنها می شتافتند، این واجب برای آنها انتخاب شد۔ ہاں، اب کہہ رہے ہیں کہ پھر بھائی پوچھ تاچھ، پوچھ گچھ، اگر قریش کا معنی ہے تو اس معنی سے قریش کے قبیلے کا کیا تعلق؟ کہا چونکہ اس قبیلے کے لوگ حاجیوں سے ان کے حال و احوال پوچھتے تھے، ان کی خبر گیری کرتے تھے، اور کبھی کبھی ان کی مدد کے لیے آگے آتے تھے، اسی لیے اس قبیلے کو قریش کہا گیا۔ ٹھیک مانا؟ بعضی نیز ان مادے را بمعنی باز رسی و تفتیش می دانند۔ بعض علماء اور مفسرین نے اس مادے کو باز رسی اور تفتیش کے معنی میں لیا ہے، کہتے ہیں کہ قریش بمعنی ہے باز رسی و تفتیش۔ بعض انجا کی قریش از حال حجاج خبر می گرفتن، چونکہ قریش حاجیوں کے حال و احوال پوچھتے تھے، ان سے خبر لیتے تھے ان کی حالات کے بارے میں۔ وگاہ بکمک انہا می شتافتن، اور کبھی کبھی قریش حاجیوں کی مدد کے لیے بھی آگے آتے تھے، اسی وجہ سے ان واجب برائے انہا انتخاب شد، یہ کلمہ ان لوگوں کے لیے انتخاب کیا گیا، وہ چنا گیا۔ خب قرش در لغت به معنی اجتماع نیز آمده است۔ کہہ رہی کہ قرش لغت میں اجتماع کے معنی بھی آیا ہے، بچون ان قبیلے از اجتماع و انسجام خاصی برخوردار بودن، اور چونکہ یہ قبیلہ متحد تھا، یہ قبیلہ آپس میں جڑا ہوا تھا، ایک خاص قسم کا اجتماع اور انسجام ان کے اندر پایا جاتا تھا، اسی وجہ سے ان لوگوں کے لیے یہ نام انتخاب کیا گیا، انہیں قریش کہا گیا ہے، ان کے اتحاد کی وجہ سے، ان کی یکجہتی کی وجہ سے۔ تو بہر صورت یہ جو کلمہ قریش ہے، مفسرین نے اس کے الگ الگ معنی بیان کیے ہیں، اور قریش کے لوگوں کو قریش کیوں کہا گیا ہے، قبیلہ قریش کو قریش کا نام کیوں دیا گیا ہے، اس کی وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک، یہ 4 وجہ بیان کی ہیں، 4 طریقے کی تفسیر، 4 وجہ بیان کی۔ چلیں یہاں تک رہنے دیں، بقیہ بعد میں۔